اسپین سے ہو سکتے ہیں، گریک کے ہو سکتے ہیں، اٹلی کے ہو سکتے ہیں، صرف وہ لوگ ہی کام کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا، تم پرندے ہو وطن چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ پچھلی ویڈیو جو ہم نے بنائی سویڈن کے حوالے سے، وہ بھی اس کا بھی آغاز کسی اس طرح کے ہی ایک شعر سے ہوا، اور اس ویڈیو میں ہم نے کچھ بیسک چیزیں آپ کو بتائیں کہ سویڈن میں کیوں شفٹ ہوا، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ اگر آپ دوستوں کے معاملات اور حالات میرے جیسے ہیں تو آپ سویڈن شفٹ ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے۔ تو مجھے اس ویڈیو کے سلسلے میں بے تحاشا لوگوں کے فیڈ بیک آئیں، واٹس ایپ آئے، اور فیس بک پہ اس کا سوالات آئے، اور میرے یوٹیوب چینل پہ بھی کافی لوگوں نے سوال کیے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے ان سوالات کو سامنے رکھ کے اور باقی کچھ اور چیزیں میں آپ کو اس میں ایڈ کر دوں تاکہ آپ کے لیے یہ سود مند ثابت ہو سکے۔ جی، سب سے پہلے آپ کو ایک چیز اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ جو دوست یورپ کے باقی ملکوں میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس جس کو کارتا دی سجور کہتے ہیں، جس کو illimitato کہتے ہیں اٹیلین میں، یا لانگ پیریڈ ڈاکومنٹ کہتے ہیں، وہ اسپین سے ہو سکتے ہیں، گریک کے ہو سکتے ہیں، اٹلی کے ہو سکتے ہیں، صرف وہ لوگ ہی کام کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ مجھے کافی دوستوں نے سوال کیا کہ سشوداریوں کی سجورنے ہیں ان کے پاس یا کسی اور ٹائپ کی، وہ لوگ اس یہاں پہ سویڈن میں کام کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کام کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے تو یقیناً آپ اپنے ڈاکومنٹس یا شفٹ کرانے کے لیے بھی ایلیجیبل نہیں ہو۔ تو ایک تو یہ چیز ہو گئی، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، اس کے جو سٹیپ بائی سٹیپ اگر ہم چلیں تو سب سے جو میرا ایک مشورہ ہے آپ دوستوں کو وہ یہ ہے کہ جن دوستوں کے پاس بھی یہ ڈاکومنٹس ہیں وہ بغیر کام کے، بغیر کسی کانٹریکٹ کے، اور بغیر یہاں پہ ریزیڈنٹ شفٹ کیے ہوئے، کیونکہ یہاں پہ جو سویڈن کے اندر ہے یہ طریقہ کار جو ریزیڈنس کا ہے، یا آپ کا ایڈریس کا ہے، یا آپ کا مکان کے اندر آپ کو رجسٹرڈ کروانے کا، وہ طریقہ اسپین سے اور اٹلی سے یا ان ملکوں سے تھوڑا مختلف ہے۔ اس میں جا کے صرف آپ کو اپنا ایڈریس دینا ہوتا ہے ایک آفس میں کہ یہ میرا ایڈریس ہے۔ وہ خود سارا بایو ڈیٹا چیک کر لیتے ہیں کہ وہاں کتنے لوگ رہ رہے ہیں، اس بندے کی وہاں گنجائش ہے نہیں ہے، یہ کیسے ایڈجسٹ ہوگا، یہ ان کی پرابلم ہوتی ہے۔ آپ کو جسٹ اپنا ایک ایڈریس دینا ہوتا ہے، اور ایڈریس یہاں پہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کسی بھی انسان کے لیے کہ جتنا آپ سمجھ لیں کہ کسی ملک کا ویزا، کیونکہ آپ کی کوئی بھی کمیونیکیشن، کوئی بھی ڈاکومنٹ اس ایڈریس کے سوا نہیں آئے گا۔ آپ کہیں کسی بھی دفتر سے اپنا کاغذ ڈائریکٹ جا کے نہیں لے سکتے، اسی ایڈریس پہ آپ کو ڈاکومنٹیشن گورنمنٹ آپ کے ساتھ بات کرے گی۔ تو آپ یہاں پہ اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے 3 ماہ کے لیے، وہ 3 ماہ جو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں کہ آپ نے سویڈن میں آنا ہے، سویڈن میں شفٹ ہونا ہے، سویڈن میں کام کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ 2-3-4 چیزیں ہیں جو آپ کو فوراً جج کرنی ہے۔ ایک، یہاں کا موسم ٹھنڈ ہے، یہاں پہ اٹلی، اسپین اور گریک کے حوالے سے زیادہ سردی ہے، لیکن یہ مالمو میں رہتا ہوں اور یہ کوپن ہیگن کے نزدیک ہے۔ یہاں پہ قدرے موسم پھر بہتر ہے، اسے ہم اوپر چلتے جائیں گے تو سردی زیادہ ہوتی جائے گی، جیسے اسٹاکہولم ہے یا اس سے اوپر کے اور علاقے ہیں، زیادہ ٹھنڈ ہوگی۔ تو آپ کو سب سے پہلے یہ کرنا ہے میری خیال کے مطابق کہ آپ کو اپنا کوئی ایک ریفرنس ڈھونڈنا ہے، ایک تعلق ڈھونڈنا ہے، کوئی ایسا دوست ہو جو یہاں پہ رہ رہا ہو، یا پھر آن لائن اپنے آپ کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اسکل ہے۔ جاب مطلب ہم تھرو پراپر چینل چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہاں آ جائیں۔ شروع کے اندر آپ کو یہاں پہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ اس پہ 3 ماہ یہاں رہنے کے لیے مطلب آپ قانونی طور پہ رہ سکتے ہیں۔ وہ آپ یہاں پہ رینٹ پہ آ کے رہ لیں، کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، کسی دوست کے ساتھ اٹیچ جائیں۔ سب سے پہلے یہاں دیکھیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے، لائف ہے کس طرح کی۔ اگر آپ کے مزاج کے مطابق ہے تو پھر آپ اس کو کنٹینیو کریں، اور اگر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ میرے مزاج کے مطابق ملک نہیں ہے تو آپ اس کو اسکپ کر دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ جابز کے حوالے سے مجھے کافی سوال آیا کہ جابز کے، دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جابز پوری دنیا میں حالات ٹائٹ ہیں، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، اور خصوصاً اس ٹائم پہ جب کرونا کا ایک وبا ہے پوری دنیا کے اندر،
تو جابس کے معاملات کو اتنے اچھے نہیں ہیں. وہ ملک جو انڈسٹریل ملک ہیں اور بہت بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں جیسے اسپین اور ایک بہت بڑا زرعی ملک ہے, وہاں بھی جابس کی پوزیشن اتنی اچھی نہیں ہے. اٹلی انڈسٹری کے حوالے سے بہت ہی بڑا ملک ہے اور اس کو ہم یورپ کا لوہار ملک کہتے ہیں کیونکہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے وہاں پہ اسٹیل کی اور باقی چیزوں کی, کپڑے کی اور لیکن وہاں بھی آپ کو ریفرنس کے بغیر جاب نہیں ملے گی. یا تو آپ اسکلڈ بیس انسان ہیں, آپ کے پاس ایسا ہنر ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام کر سکتا ہوں, میں بہت اچھا ویلڈر ہوں, میں بہت اچھا درزی ہوں, میں بہت اچھا کک ہوں, میں شیف ہوں, شیف نہیں بھی ہوں جسٹ کک ہوں, اچھی پیزا بناتا ہوں, مجھے انڈین ریسٹورینٹ پہ مہارت ہے, مجھے اٹالین پہ مہارت ہے, یا کوئی ایسی چیز, آپ ٹیکسی ڈرائیور ہیں آپ, اور پھر یہ ڈرائیونگ لائسنس بھی بڑا امپورٹنٹ ہے جو لوگ ان ملکوں سے آتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے تو آپ کے پاس جابس کی اویلیبلٹیز زیادہ ہوں گی باقی لوگوں کے جیسے. میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ کریں کہ اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ تیار کریں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. پھر جو لوگ اکیلے شفٹ ہونا چاہتے ہیں اور پھر فیملی, ان کے لیے بھی علیحدہ علیحدہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو یہاں لے کے آئیں, 1 دن 2 دن 10 دن 15 دن یہاں رہیں, دوستوں سے رابطے کریں, کام کی تلاش کریں. آن لائن بھی کام یہاں پہ مل جاتا ہے, آپ آن لائن کام کو تلاش کرتے ہیں یا اپنی اسکلڈ بیس پہ اپنے آپ کو دوستوں کے حوالے کریں, ان کو کہیں بھائی یہ میرے پاس چیزیں ہیں تو میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. اس بیس پہ آپ کو کام اگر ملتا ہے تو پھر آپ کا پروسیجر آسانی سے چلنا شروع ہو جائے گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے کون سا شہر سلیکٹ کرنا ہے, کس شہر میں آپ نے رہنا ہے. اس کے بعد کچھ دوستوں کے سوال یہ تھے کہ جابز نہیں مل رہی تھیں تو میں واپس آ گیا. ایک دوست نے مجھے لکھا, اور پھر ایک دوست نے مجھے لکھا کہ میرے پاس, میں یو کے میں ہوں, میں وہاں سے شفٹ. سر آپ جہاں سے بھی شفٹ ہونا چاہتے ہیں, دیکھیں جابز کے لیے ہر جگہ پہ پرابلمز ہیں. میں آپ کو بولوں کہ آپ کو یہاں پہ جابز بہت دھڑا دھڑ مل رہی ہیں تو یہ غلط بات ہوگی. جابز آپ کو ریفرنس سے یا اسکل سے ملیں گی, وہ آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں. آپ ایک جگہ پہ, مجھے اٹلی میں 20 سال ہو گئے ہیں, مجھے آج بھی اگر وہاں پہ جاب تلاش کرنی ہے تو میں کسی ریفرنس سے ہی جاب کے طرف جاؤں گا. اور اس کے علاوہ پھر فیملیز کے حوالے سے ایک سوال تھا کہ میری فیملی ہے, کیا میں اٹلی سے فیملی کو, یا اٹلی میں ہوں اور میں فیملی کو اٹلی بلا لوں, یا میں, اگر تو آپ کا کام یہاں ہوتا ہے سویڈن کے اندر, اور اگر آپ کو سویڈن میں کام مل جاتا ہے, آپ کے پے سلپس بننا شروع ہو جاتی ہیں, تو سویڈن از دا بیسٹ کنٹری کہ آپ اپنی فیملی کو بہت جلد یہاں پہ بلا سکتے ہو پاکستان سے. پہلے تو خیر بہت ہی جلدی تھی, لیکن اب بھی تقریباً 3 ماہ کا عرصہ لگ رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کو یہاں بلا سکتے ہو, لیکن یہ ایسا اٹلی اور اسپین میں نہیں ہے, وہاں ٹف ہے کافی اس حوالے سے. تو فیملی کے لیے سویڈن از دا بیسٹ کہ اگر آپ کے پاس جاب ہے, اگر آپ جاب مل جاتی ہے تو آپ یہاں پہ بہت جلدی اپنے آپ کو بلا سکتے ہو. تو باقی چیزیں ہیں, میں کوشش کروں گا کہ آپ مجھے فیڈ بیک دیں اس ویڈیو پہ بھی اور سوالات کریں. تو میں ابھی اور کچھ سوال دیکھتا ہوں, اگر ہے تو میں پھر آپ کو اس سوال کا جواب کرتا ہوں. جی, تو یہ دوستوں کے سوالات ہیں میرے سامنے. پرمیسو دی سجورنو ہے پرماننٹ, تو میں آ سکتا ہوں. جی ضرور آ سکتے ہیں آپ پرمیسو دی سجورنو اگر پرماننٹ ہے تو. ایک دوست کا سوال ہے کہ میں یو کے میں ہوں اور میں موو کرنا چاہتا ہوں, تو جو سر ضرور یو کین کم, آپ آ سکتے ہیں, کام آپ یہاں اپنا تلاش کر لیں, آ جائیں. اور کچھ دوستوں نے کہا جی کہ اچھا ڈیسیژن ہے, میں بچوں کے لیے آنا چاہتا ہوں. جی ضرور آئیں بچوں کے لیے. ایک دوست نے لکھا کہ یو کے میں بھی بچوں کی بڑی اچھی اپرچونٹیز ہیں. تو میں ان سے صرف یہ کہتا ہوں, دیکھیں اپرچونٹیز دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہیں, لیکن میں یہاں کے لیے اس لیے کہتا ہوں کہ وہ دوست جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں, 18 سال سے 19 سال سے 20 سال سے بڑے ہیں, ان کے لیے یہ زیادہ اچھا ملک ہے. کیونکہ یہ ہائر ایجوکیشن جو ہے, یونیورسٹیز کی ایجوکیشن یہاں پہ سب سے اچھی اور فری ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں جو آپ کی پرائمری ایجوکیشن ہیں, یہ شروع کی اسٹڈی ہے, ان کو کمپیئر نہیں کر رہا. تو یہ کچھ چیزیں تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی. اچھا, 1-2 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. ایک تو ہم عنقریب یہاں پہ لائیو پروگرامز سٹارٹ کر رہے ہیں سویڈن کی امیگریشن اور اس کی جو یہاں پہ ڈاکومنٹس کے حوالے سے ایک لائیو پروگرام ہوگا. اس میں ہم یہاں سے معلوموں سے, میرے ایک دوست ہیں, ایک ایکسپرٹ ہیں اس حوالے سے, ہم ان کی خدمات لیں گے. وہ انشاءاللہ اس پروگرام کو ہوسٹ کیا کریں گے اور ساتھ کوئی ایکسپرٹ لیں گے. ایک تو وہ لائیو آپ کے سوالات کے جواب دیں گے, انشاءاللہ ہم بہت جلدی یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں تاکہ آپ کے سوال اسی ٹائم آپ کو جواب مل جائیں. ایک یہ. دوسرا, ہم ایک اس کی سیریل شروع کر رہے ہیں ویڈیوز کی, کہ یہاں پہ کام کیسا ڈھونڈا جا سکتا ہے, یہاں پہ مکان ڈھونڈنے کے کیا طریقے ہیں, یہاں پہ کمپنی بنانے کے کیا طریقے ہیں سویڈن میں. سویڈن کے اندر ایک آدمی صرف بزنس پرپز کی وجہ سے شفٹ ہونا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے,
اور یہاں پہ جو ٹیکس کا سسٹم ہے وہ کیسا ہے، ٹیکس سے آپ کو کیا فوائد مل سکتے ہیں، ٹیکس جمع کرانے کے آپ کو بینیفٹس گورنمنٹ بعد میں کیا دیتی ہے، یہاں کا میڈیکل سسٹم کیسا ہے، یہاں کے بچوں کی تعلیم کا سسٹم کیسا ہے، اور یہاں پہ آپ اپنی پراپرٹیز کیسے خرید سکتے ہو، اور اس طرح کی اور چیزیں، اور یہاں پہ جو آپ نے جابس کو تلاش کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو یہاں پہ اسٹڈی کے حوالے سے کیسے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے، اسٹڈی ویزاز کے حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ ایک سیکوینس کے ساتھ ہم کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ عنقریب آپ کو ون بائی ون آپ کو انشاءاللہ ہم دکھائیں گے اور اپلوڈ کریں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اور وہ جو لائیو پروگرام ہے اس کی ڈیٹ انشاءاللہ میں ود ان 1 ویک اناؤنس کر دوں گا۔ وہ ہم کوشش کریں گے کہ 10 یا 15 دنوں کے بعد ہم ایک لائیو 1 گھنٹے کا سیشن کریں جس میں کچھ ایکسپرٹس جو ہیں وہ آپ کے سوالوں کے ڈائریکٹ جواب دیں گے۔ بہت شکریہ۔